ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے جو انتہائی معروف حدیث پاک کے حوالے سے ہے کہ حدیث پاک یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی تو وہ یقیناً جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اب یہاں پہ بہت سے حضرات کے ذہنوں کے اندر یہ خدشات اور یہ سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ یار جب لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور بعض احادیث کے اندر یعنی یہ بھی آیا، یعنی الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اور معانی کے اتحاد کے ساتھ، یعنی الفاظ بہت سی کتابوں کے اندر مختلف ہو سکتے ہیں کتب احادیث کے اندر، لیکن ان کا جو معانی ہیں، ان کے جو مفاہیم ہیں، ان کا جو مقصود و مطلوب ہے وہ ایک ہی ہے، اور ان کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو یہی بنتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا تو اس کا جنت میں جانا یقینی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حدیث پاک کے اندر لفظ قال جو فرمایا گیا ہے اور اس کے آگے جا کے دخل یعنی دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ دخل زمانہ ماضی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ایسی بات جو کہ ابھی واقع ہوئی نہیں ہے، یعنی زمانہ ماضی کے اندر، گزرے ہوئے زمانے کے اندر ابھی وہ واقعہ، وہ معاملہ رونما نہیں ہوا، وہ آگے ہونے والا ہے، وہ زمانہ حال کے اندر، زمانہ مستقبل کے اندر، یعنی اس کے بعد ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے عربی گرامر میں اگر ماضی کا صیغہ استعمال کیا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے یقین، یعنی ایسا معاملہ کہ جس کا ہو جانا انتہائی یقینی ہے، بدیہی ہے، اس میں کوئی دو رائے اور دوسری بات کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، یعنی اب اسے کوئی روک ہی نہیں سکتا جنت میں جانے سے۔ اب یہ بہت سے دوستوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوالات اور یہ خدشات جنم لے رہے ہوں گے کہ جب صرف لا الہ الا اللہ کہہ لینے سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لینے سے اگر جنت میں جانا یقینی ہے تو پھر یہ طاعات، یہ عبادات، یہ کثرت کے ساتھ اوامر و نواہی کا آنا، پھر ان کا نزول، پھر ان کی پابندی، یہ پھر ان کا کیا مقصد ہے؟ جب صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینے سے بندہ جنت میں داخل ہو رہا ہے تو پھر ان کے کیا مقاصد و مطالب ہیں؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو جنت کے مالک ہیں، اس کے باوجود آپ کی عبادات دیکھی جائے، آپ کی طاعات دیکھی جائیں، آپ کی روزمرہ کی جو اوامر و نواہی کی پابندی ہے ان کو دیکھا جائے تو کس کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پابندی فرماتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا اہل بیت کرام سلام اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ بہت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کی طاعات و عبادات اور کثرت جو فرما برداریاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کو جنت کا مژدہ جاں فضا سنا دیا۔ عشرہ مبشرہ کی حدیث پاک ہمارے سامنے ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، یہ ساری وہ احادیث مبارکہ ہیں۔ اور اسی طرح الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی ہونے کے باوجود، جن کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ یقینی طور پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس سے مل چکا، اس کے باوجود انہوں نے نہ تو گناہوں سے بچنا چھوڑا، یعنی ہر وقت وہ یہ اجتناب کرتے رہے، یہ پرہیز کرتے رہے کہ کہیں ایسا معاملہ ہم سے وہ واقع نہ ہو جائے کہ جو اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اور اسی طرح کبھی بھی کسی طاعت و فرما برداری کے اندر کوئی کمزوری نہیں دکھائی، کوئی سستی نہیں دکھائی آپ لوگوں نے، بلکہ دیکھیں نا، یا تو انسان جہنم سے بچنے کی خاطر عبادت کرتا ہے، جنت کی طلب کے لیے کرتا ہے، جنت کی تلاش جستجو کے لیے کرتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ فقط اگر کوئی اس مقام اور پائے پہ پہنچا ہوا ہے کہ وہ فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کرتا ہے۔ یہ تو وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ اللہ کی رضا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا بھی ان کو دنیا میں ہی حاصل ہو چکی ہے۔ قرآن پاک گواہی دیتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، ایک مقام پہ نہیں، 20 مقامات پہ، کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، لیکن اس کے باوجود نہ انہوں نے عبادات چھوڑی، نہ طاعات چھوڑی، نہ جو ہے جناب گناہوں سے بچنا چھوڑا، یعنی ہر وہ صورت جو ممکن ہوتی تھی کرنا اور ناممکن کو بھی انہوں نے ممکن بنا کے دکھایا۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بھی بچے، طاعات کی کوشش بھی کرے اور فرما برداری کی بھی کوشش کرے، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت ہے اس کی بھی کوشش کرے، اور ہر وہ معاملہ جو ایک انسان کو، ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے اس کی طرف جائے، نہ کہ اس حدیث پاک کو بیس اور بنیاد بنا کے وہ یہ کہے کہ چونکہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کر لیا ہے اور میں اخلاص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی وحدانیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر رہا ہوں، لہٰذا میں تو جنتی ہوں،
مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے معاذ اللہ، اگر یہ کہتا ہے تو اس انسان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور بخشش کی دعا مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے، اب آپ کہیں گے اس سے مراد کیا ہے؟ کثیر علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، یعنی جو اس نے گناہ کیے ہیں اس کی سزا تو ضرور وہ جہنم میں پائے گا، ایک مرتبہ پھر جا کے ابدی طور پہ اور ہمیشہ کے طور پہ سرمدی طور پہ وہ جنت میں جا کے داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بعض علماء نے یہ لکھا کہ یہ اس وقت تھا جب اسلام ابھی نیا نیا نازل ہوا تھا اور اس سے پہلے جو ہے اوامر و نواہی کا نزول نہیں ہوا تھا۔ جب اوامر و نواہی ہی نہیں ہے سرے سے، لہٰذا ان کی پابندی کوئی ضروری نہیں ہے، صرف اس وقت یہ ضروری تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دینا انتہائی ضروری تھا۔ جب یہ گواہی دیں گے، دائرہ اسلام کے اندر آئیں گے، اوامر و نواہی کا نزول ہوگا، پھر ان کی پابندی ضروری ہوگی، لیکن یہ تعلق اس وقت تھا جب یہ اوامر و نواہی کا نزول ہی نہ ہوا تھا۔ اب تو الحمدللہ اسلام کامل و مکمل و اکمل ہے اور قیامت تک یہی رہے گا، لہٰذا اس کی پابندی ہر حال میں ضروری ہے، اوامر و نواہی کی پابندی ضروری ہے، طاعت و فرما برداری کی پابندی ضروری ہے، اور اسی طرح گناہوں سے بچنا اور اجتناب ہر حال میں ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔